اسٹاکہولم سویڈن سے عارف کسانہ کا سلام قبول کیجیے۔ سویڈن دنیا کی ایک بہترین جو ہے وہ ویلفیئر سٹیٹ ہے، فلاحی مملکت ہے، جس میں حکومت جو ہے اپنے تمام باشندوں کو وہ تمام سہولتیں فراہم کرتی ہے جن کی ان کو ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے عوض وہ ہائی ٹیکس پے کرتے ہیں۔ تو عمومی طور پہ یہاں پہ کسی قسم کی رشوت کی یا سفارش کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر ہم اپنے ملکوں میں دیکھیں جہاں سے ہم آئے ہیں، پاکستان، انڈیا، وہاں پہ ہماری کوشش ہوتی ہے جی کہ تھانے کچہری کے جو معاملات ہوتے ہیں اس کے لیے ہمیں وہاں پہ ہمارے لوگ جاننے والے ہونے چاہیے، یا ایون باقی جو ڈپارٹمنٹس ہیں، انکم ٹیکس ہے، کسٹمز ہے، غرض کے تقریباً ہر محکمے میں، سرکاری محکمے میں کوئی نہ کوئی اگر آپ کا جاننے والا ہے تو آپ کا کام آسانی سے ہو جائے گا، اور اگر وہاں پہ جاننے والا نہیں ہے تو چھوٹا سا کام بھی مشکل بنتا ہے، اور اس لیے لوگ وہاں پہ تعلقات رکھتے ہیں، اور یہ شاید وہاں کی ایک ضرورت بھی ہے۔ سویڈن میں اس طرح سے ضرورت تو نہیں ہے کہ آپ کو تعلقات رکھنے پڑیں آپ کے سرکاری کام کے لیے۔ اگر آپ کا جائز کام ہے تو وہ ہو جائے گا، اگر جائز کام نہیں ہے تو وہ نہیں ہوگا۔ رشوت کا کوئی ایسا یہاں پہ کانسیپٹ نہیں ہے، سفارش کا بھی کوئی ایسا کانسیپٹ نہیں ہے، اور کوئی بندہ جو ہے وہ آپ کے جائز کام کو روک نہیں سکتا، اور ناجائز کام آپ کا اس طرح سے کروانے کے لیے جو ہے وہ آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ لیکن بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں، بعض کا جائز کام بھی ایسے ہوتے ہیں وہ کسی وجہ سے رک جاتے ہیں، اس کی اور وجوہات ہوتی ہیں، اور بعض کا لوگ جو ہے وہ غلط کام بھی کسی نہ کسی طریقے سے کروا لیتے ہیں، اور جو لوگ بزنس وغیرہ میں ہیں یا جن کے کاروبار ہیں وہ اس طرح کی بہت سی ایگزامپلس بھی دیتے ہیں۔ تو عمومی طور پہ سویڈن میں کوئی فرد جو رہتا ہے اس کو یہاں پہ ان محکموں میں یا سرکاری محکموں میں یا عام زندگی میں اس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ تعلقات کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود میرا اپنا خیال یہ ہے کہ 3-4 جو لوگ ہیں وہ سویڈن میں آپ کے دوست ہونے چاہیے، یا 3-4 محکمے کہہ لیں، یا جن میں عمومی طور پہ آپ کو کام پڑتا ہے۔ دوست نہ بھی ہوں تو کام تو آپ کا چلے گا ہی، لیکن اگر آپ کے ذاتی تعلقات ہوں گے تو میری رائے میں آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اور اس میں چاہوں گا کہ جو ہمارے دوست سویڈن میں رہتے ہیں جو یہ ولاگ سنتے ہیں وہ اس بارے میں اپنی رائے ضرور دیں۔ میری رائے مختلف ہو سکتی ہے لیکن یہ میری رائے ہے۔ سب سے پہلے تو میرے خیال میں یہاں پہ جو آپ کا جو حصلہ کر ہے، جی پی ہے، اپنا فیملی ڈاکٹر ہے، اس کے ساتھ آپ کے بہت اچھے تعلقات ہونے چاہیے، اس کے ساتھ پرسنل لیول کے تعلقات ہونے چاہیے۔ سویڈن میں آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ کسی بھی ہیلتھ سینٹر، وولڈ سینٹرال جو ہے اس میں رجسٹر ہو سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں وہیں پہ ہوں، جو بھی آپ کو پسند ہے، اور جو مرضی جس مرضی جو ہے وہ فیملی فزیشین حصلہ کرے جی پی کے ساتھ آپ رجسٹر کر سکتے ہیں، تو یہ آپ کی اپنی چوائس ہے۔ لیکن جس کے ساتھ آپ رجسٹرڈ ہوں یا جسے آپ اپنا فیملی ڈاکٹر یا جو ہے وہ حصلہ کرے بنائیں، اس کے ساتھ اگر آپ کے بہت اچھے تعلقات ہیں تو بعض اوقات آپ ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ نارمل حالات میں اگر آپ کی مدد نہیں ہو سکتی تو وہ ڈاکٹر آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ جب ڈاکٹر تک پہنچنا ہو تو مشکل ہوتا ہے، آپ کے تعلقات ہوں، آپ کو فوری طور پہ وہ ٹائم دے سکتا ہے۔ آپ کو آگے کسی اسپیشلسٹ کے پاس بھیجنا ہے، اس میں بہت ٹائم لگتا ہے، بعض ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ کروانے کے لیے مشکل ہوتا ہے، یا بعض عمومی طور پہ وہ ٹیسٹ کرواتے نہیں کیونکہ گورنمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے، گورنمنٹ نے پیسے بچانے ہوتے ہیں، انہوں نے کہا ہوتا ہے کہ کم سے کم ٹیسٹ کروائیں۔ تو اگر آپ کے ڈاکٹر سے دوستانہ اور ذاتی مراسم ہیں تو اگر آپ کو کچھ ٹیسٹس کی ضرورت ہے یا آپ کو میڈیکل گراؤنڈ پہ چھٹی لینے کی ضرورت ہے، آپ نے کسی آگے اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، کچھ ٹیسٹ کروانے ہیں اور کسی ہاسپٹل کو ریفر کرنا ہے، تو وہ آپ کے لیے بہت معاون ثابت ہوگا، اور یہ غلط نہیں ہوگا، وہ اسی قانون کے اندر رہتے ہوئے کام کرے گا، لیکن وہ ذاتی دلچسپی سے کام کرے گا۔ تو میری ذاتی رائے میں سویڈن میں آپ کا ایک جو ڈاکٹر ہے اور خصوصاً کا جو حصلہ کر ہے وہ آپ کا جو ہے وہ بہت اچھا دوست ہونا چاہیے، ذاتی تعلقات والا ہونا چاہیے، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اور بہت سے لوگ جو کہتے ہیں جی ہیلتھ سسٹم سے ہمیں فائدہ نہیں ہوتا، اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے۔ دوسرا میرے اپنے خیال میں سویڈن میں کسی ایک جو بینک آفیسر ہے جو قرضہ وغیرہ دیتے ہیں ان کے ساتھ بھی اگر آپ کی دوستی ہوگی تو آپ کے لیے بہت معاون ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے گھر کے لیے قرضہ لینا ہے، آپ نے ذاتی پرسنلت لون پرسنل لیول پہ کوئی قرضہ لینا ہے، گاڑی خریدنے کے لیے لینا ہے، یا بینک کے کوئی بہت سے دوسرے ایسے معاملات ہیں، تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بینک والے جو ہے وہ ریفیوز کر دیتے ہیں۔
یا کسی وجہ سے اگر کسی آدمی پہ کوئی جو ہے وہ ریزرویشنس ہیں، ریمارکس ہیں، اس کو لون نہیں مل سکتا یا کم مل سکتا ہے، تو اگر بینک والے سے آپ کے تعلقات ہیں تو فار ایگزامپل آپ 2 ملین لون لینا چاہتے ہیں اور بینک آپ کو زیادہ سے زیادہ 1 ملین دے رہا ہے، تو اگر اس سے تعلقات ہوں گے تو وہ طریقہ کار نکال لیتے ہیں، کرے گا وہ بھی قانونی، اور اس میں کوئی رشوت یا سفارش نہیں ہوگی۔ ان کو ایک طریقہ کار کا آتا ہے، وہ آپ کو ایڈوائز کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے ایکسپینسز اس طرح سے شو کریں، وہ آؤٹ آف دا وے جا کے جو ہے وہ آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر آپ نے گھر خریدنا ہے اور آپ کے پاس اسٹڈی لون ہے، یا آپ نے پرسنل لون بھی 4-5 لاکھ لیا ہوا ہے، تو گھر کے لیے اگر آپ لون کی جو لمٹ ہے وہ کم ہو جائے گی، لیکن ان کو طریقہ کار کا پتہ ہوتا ہے، وہ آپ کی ہیلپ کرتے ہیں۔ تو میرے خیال میں بینک آفیسر سے بھی ایک کوئی نہ کوئی جس مرضی بینک میں ہونا ضروری ہے۔ یہ یہاں میں ہمارے دوست ہیں، یہ اس بارے میں بتائیں گے۔ پھر کبھی کبھار آدمی کو یہاں ضرورت پڑ سکتی ہے لائر کی، تو کسی قانون دان وکیل سے بھی رابطہ ہونا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے۔ بہت سے ایسے لیگل معاملات آ جاتے ہیں جس میں وہ آپ کی جو ہے وہ ہیلپ کر سکتا ہے، تو میرے خیال میں کسی لائر سے رابطہ ہونا بھی۔ پھر جو لوگ بزنس کرتے ہیں، انہوں نے اپنی ریٹرنز بننی ہوتی ہے، ٹیکس کے معاملات ہیں، تو یہاں پہ جو لوگ اس طرح کی جو کرتے ہیں، اکاؤنٹس کا کام کرتے ہیں، ریویسر ہوتے ہیں، اگر ان سے ریلیشنز ہوں تو وہ بھی ان کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں۔ وہ ان کو بہت سی ایسی جو ہے وہ ٹپس دے سکتے ہیں جس کو ان کو معاشی طور پہ فائدہ ہوتا ہے۔ یا جو لوگ پراپرٹی کا بزنس کرتے ہیں، تو ظاہر ان کو کسی اسٹیٹ ایجنٹ جو میکلر ہے ان سے تعلقات ہونے چاہیے۔ تو کم کم اتنے لوگوں سے اگر آپ کے ریلیشنز ہوں تو جو ہے وہ آپ کے لیے فائدہ ہے۔ لیکن اس کے علاوہ باقی جو محکمے ہیں یہاں پہ، یا پولیس ہے یا پاسپورٹ آفس ہے یا باقی، اس میں کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے، اور نہ وہاں پہ کوئی ایسا کام رکتا ہے، وہ کام روٹین میں آپ کا ہو جائے گا۔ اس طرح کے محکموں کی ضرورت نہیں ہے جیسے ہمیں پاکستان انڈیا میں ہوتی ہے۔ لیکن باقی یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کا کوئی خاص اسپیسیفک فیلڈ ہے تو وہ ایک الگ بات ہے۔ تو میری رائے میں کم سے کم جو 3 لوگ ہیں، ایک ڈاکٹر، ایک بینک آفیسر اور ایک لائر، وکیل، ان کے ساتھ اگر آپ کے ذاتی مراسم، تعلقات، دوستی سویڈن میں ہو تو آپ کے بہت سے مسئلے حل ہو سکتے ہیں، اور جلدی ان کا آپ کو حل مل سکتا ہے، اور آپ کے لیے آسانیاں ہو سکتی ہیں۔ اب میں اپنے دوستوں سے پوچھنا چاہوں گا جو سویڈن میں ہیں کہ وہ اس بارے میں اپنی رائے دیں، اس میں وہ کمی بیشی کر سکتے ہیں، کوئی ایسی ہو سکتا ہے میرے ذہن میں نہ، وہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور اگر وہ کسی لحاظ سے مجھ سے اختلاف بھی کرنا چاہتے ہیں، ان کو پورا حق حاصل ہے، وہ کمنٹس باکس میں لکھ سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔